बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। हमारे साथ हस्ब रिवायत हस्ब तवक्को मौजूद हैं जनाब खावर गुम्मन साहब, जनाब हसन अय्यूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब लाहौर से। तो इस वक्त हर जगह वो कहते हैं ना कि चप्पा चप्पा कोना कोना करिया करिया, हर जगह एक ही डिस्कशन हो रही है और वो है ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई थी अमेरिका और इसराइल की जानिब से, कि उसका मंतकी अंजाम क्या होगा। अब जो सीज़ फायर की गई थी 14 दिन की, वो अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी है। दरमियान में काफ़ी ऐसी चीज़ें और बातें सामने आ रही थी कि ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, उसके बाद क्योंकि लबनान में जंगबंदी हुई, अमेरिका ने कहा कि नहीं जी नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा, फिर ईरान ने कहा कि ऐसा होगा तो फिर हम भी हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। तो मामलात बिगड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरवेंशन थी उसकी वजह से अब लग ये रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यह है कि इट्स टू अर्ली टू से, कहा यह जाता है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त भी अभी ये है कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। फॉक्स न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की और अब ये लग ये रहा है कि जो 2 दिन से अमरीकी तैयारों की आमद-ओ-रफ्त जो C-17s आ रहे थे, तो वो पहले भी जब मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था 11 अप्रैल को, तो उस वक्त भी आए थे। अब दोबारा से उनकी आमद जारी है। इस्लामाबाद में भरपूर तैयारियां आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही हैं और कुछ लोगों को ज़ाहिर है कि उसकी वजह से परेशानी का भी सामना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, उसके नतीजे में अमन कायम होता है, तो न सिर्फ ये कि ईरान इससे बहुत कुछ गेन करेगा इंशाअल्लाह अगर सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छे की नवीद है। यानी कि उसमें इकनॉमिक इश्यूज़ से लेके जो हमारा इंपोर्ट बिल जो बनता था उससे लेके काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह सॉर्ट हो जाएंगी और पाकिस्तान एक की प्लेयर के तौर पर तो सामने आया ही है। तो चले जी जनाब खावर गुम्मन साहब, सबसे पहले आज आप तज्जिए तो देते रहे ARY की स्क्रीन्स पे, लेकिन अब जो बयानात अब आना शुरू हुए हैं, मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, एंड ही इज़ वन मैन जो कि डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ही वांट्स टू मेक इट और ब्रेक इट। सो योर थॉट्स ऑन दैट। सबसे पहले तो आपने कहा ना कि थोड़ी बहुत परेशानी है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है और मैं चूँकि अब ये दावा कर सकता हूँ हसन अय्यूब साहब की इजाज़त है कि मैं भी अब इस्लामाबाद का वासी हूँ, इस्लामाबाद का एड्रेस होल्डर हूँ, इस्लामाबाद में अपना घर है। सो इस्लामाबाद वाले जो हैं बिल्कुल खुले दिल से जो है अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं और ये थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, सड़कें बंद हैं, चंद एक जो हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दुनिया को आपने इतनी बड़ी तबाही से बचाना है तो वहाँ पे अगर एक शहर के अंदर 2-4 सड़कें आगे पीछे बंद हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी सवाल के वो जो ज़ाहिर मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, जो बॉटम लाइन ये है कि इस जंग का खात्मा इंशाल्लाह होना है और पाकिस्तान के हाथों होना है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मुज़ाकराती अमल में जो थोड़ी बहुत रुकावटें यहाँ दूर होंगी या नहीं होंगी? इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और अमेरिकन जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, वो तो पहले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन जहाज़ आ रहे हैं उनके लॉजिस्टिक्स यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी हुई है, पाकिस्तान ने तैयारी की हुई है। तो जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि JD Vance इज़ कमिंग और सारे इंतज़ामात हैं, तो इंशाल्लाह जो है ईरानियंस भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। जो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत देर सवेर हो रही है, वो ये है कि इससे पहले 2 दफ़ा आपको पता है कि पिछले साल जून में मुज़ाकरात हो रहे थे, न्यूक्लियर के ऊपर हमला हो गया ईरान के ऊपर, आपको याद होगा, ड्यूरिंग मुज़ाकराती टाइम के दौरान। फिर उसके बाद 27 फरवरी को जनीवा में अमानी सरबराही में अमान वो सारा होस्ट कर रहा था, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ईरान के ऊपर फिर हमला हो गया। अब ईरान से कहा गया कि आप आपने हरमुज़ को खोल लें तो फिर अगला मरहला तय होगा। ईरान ने आपने हरमुज़ खोली तो अमेरिका ने उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। तो ये जो अदम एतमाद है थोड़ा, उसमें ज़ाहिर मसाइल हैं। ईरान ये चाह रहा है कि इस लेवल का एतमाद हो जाए जब हम अब फेस टू फेस बैठें, तो जो भी कमिटमेंट्स हों उसके ऊपर फिर मामलात आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में ये इस हद तक जो है ईरान बिल्कुल जायज़, थोड़ा बहुत जो डिले उनकी तरफ आ रहा है समझ आती है, क्योंकि वो जिस तरह आपने बताया कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो वो बस मसला है। ईरान इज वेल विद इन बाकी सारी दुनिया, चाइना से लेके आप ब्राजील तक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर मुल्क ये कह रहा है कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए। ये जंग अगर जारी रहती है तो दुनिया इसके साथ नहीं चल सकती, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जनाब चौधरी साहब, अब बड़ी चीज ये है कि ये स्टोरी सामने है, JD Vance एंड US डेलीगेशन टू लैंड इन इस्लामाबाद विद इन आवर्स
As Trump tells the Post, nobody is playing games. न्यू यॉर्क पोस्ट का ये कहना है. तो चौधरी साहब अब ये है कि nobody is playing games, तो इट्स एविडेंट कि अब इंशाल्लाह अमन आवे ही आवे. अल्लाह करे जी, नथिंग लाइक इट. मिस्टर अशफाक सत्ती साहब और खावर गुमन साहब, आपके अच्छे सूट और टाइयाँ जो है ना, एक काफ़ी ऑप्टिमिज्म की नवीद दे रही हैं, लेकिन हमें ये जानना है कोर्ट के अंदर कि बड़ा कौन अच्छा कौन से पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ है. है. हाँ. आपने वो आप वो देखा इग्नोर ना नहीं है, करें. माल इतना जबरदस्त है. जी चौधरी साहब. क्या करूं? नहीं कुछ नहीं जय साहब, मैंने कहा हसन ने बड़ा अच्छा अपना बना हुआ है हैंकरचीफ. जी वो तो हमारी पहुंच से बाहर है, लिहाजा हम अपनी औकात तक रहते हैं, खावर गुमन और इशफाक सत्ती तक. सही. जी सर. आगे हमारे पर जलते हैं. फरमाइए सर. वो जो है ना और मखलूक है. नहीं सर, लेट माशाल्लाह. देम डू व्हाट दे लाइक. साहब एनीवे, मैं कोई बात और करना चाहता हूँ. अशफाक इसहाक सती साहब और खावर गुमन साहब. जी सर. नाउ इट लुक्स लाइक Iran and America are going to sign some kind of agreement within hours or maybe within 2 days. इंशाल्लाह. It looks like. अब आपकी हम जो बाखबर लोग हैं, आपके रवाबत है, कॉन्टेक्ट्स हैं, अमेरिका में भी, इधर भी, यूरोप में भी, आप मुझे बताएं उसके बड़े बड़े नकात, मेजर पॉइंट्स क्या होंगे और गारंटर कौन होगा, और आया अब फिर जंग की तरफ मुल्क और दुनिया चली जाएंगी, या वी विल मूव टूवर्ड्स पीसफुल पाथ फॉर द होल ऑफ वर्ल्ड. सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बिफोर मूविंग टू हसन, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जब भी जब मुज़ाकरात हो रहे होते थे और जंग अचानक वारिद हो जाती थी या कोई सरप्राइज अटैक या इस तरह से करने की कोशिश होती थी इसराइल की जानिब से, इस दफा इसराइल भी जो है वो पाकिस्तान के किरदार की वजह से डरा हुआ है. जिस तरह से हमने एस्कोर्ट भी इससे पहले प्रोवाइड की और सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है कि मेजर निकात क्या हो सकती हैं? मतलब देखिए, इसमें तो एक तो परमानेंट सीज फायर, टेम्परेरी नहीं, गारंटीज मांगेगा ईरान, और इस हवाले से दोबारा कभी हमला ना हो, इस हवाले से जो फ्रेमवर्क है वो तो इन प्लेस है. उसी के बाद ही तो मुज़ाकरात का पहला राउंड भी हुआ था, क्योंकि ईरान पहले भी मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले वो कह रहा था कि जो भी चीज तय होगी, जो भी उनका एक ड्राफ्ट जिसके ऊपर कंसेंसस होगा, उसके ऊपर फिर यानी मनोअन अमल दरामद होना है. ठीक है. अब वो उस अमल दरामद के ऊपर रहेगा अमेरिका, उस पर रहेगा इसराइल, ये गारंटीज ईरान मांग रहा है. अच्छा, सेकंड बात ये है जी कि जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है, इसके ऊपर जो अमेरिकन मौकफ है वो तो बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है. उसके ऊपर ईरान को इशू कोई नहीं है. तो बहरहाल, लेकिन इनके हवाले से छोटी मोटी जो है ना, इनकी आपस में देखें एक डिस्ट्रस्ट है. इशू कोई नहीं है ईरान को, यानी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो परसू नहीं कर रहा ना, वो यूरेनियम की एनरिचमेंट है, लेकिन सिविल यूज तक है ना. जी. उसके ऊपर तो इशू ये नहीं है कि वो एटम बम बनाएगा. अब बेसिकली न्यूक्स के ऊपर तो ईरान नहीं जा रहा, और वो वाज़ेह तौर पर उसने ये स्टेटमेंट पहले भी ये कह रहा था. पोजीशन है, बट दे वर नॉट बिलीविंग हिम. दे वर नॉट बिलीविंग हिम. देखिए, डिस्ट्रस्ट है, डिफरेंसेस हैं, आज भी मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हुआ बिटवीन टू साइड्स. बट जब यहां आके बैठेंगे फेस टू फेस, तो फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अगर कोई एक तरफ भी दिखा दे, वैसे हमारे ईरानी भाई की तरफ से जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो नहीं आती होती. बट जो फील्ड मार्शल गए थे अभी ईरान के अंदर, जो 3 रोज़ा दौरा किया है, तो आई एम श्योर कि वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो पिछली पोजीशन थी, जो राउंड 1 था, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से भी दिखाई जो है वो यकीन तौर पर होगी. मेजर कोई ऐसी सीज फायर की वायलेशन नहीं हुई. एक जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि उनका एक शिप जो है वो कब्जे में लिया अमेरिकन नेवी ने, लेकिन इससे पहले कुछ फायरिंग के हवाले से भी कोई इतलात थी ईरान की साइड से भी. तो ये जो दोनों अतराफ से जो छोटी मोटी चीजें हुई हैं, तो मेरे ख्याल से इनको इग्नोर करके तो मुज़ाकरात की मेज पर ये बैठ जाएंगे. ईरानी साइड से जो नेवल ब्लॉकेड के हवाले से अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक पोजीशन दी गई है, इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्वाड के मुमालिक भी हैं, प्लस जो प्रेसिडेंट शी हैं, उन्होंने भी आज MBS से रब्ता किया है. और मोहम्मद बिन सलमान, आपको मालूम है कि मशरिक़ वुस्ता का सऊदी अरब एक बड़ा प्लेयर है, और सऊदी अरब का एक अच्छा ताल्लुक है MBS का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ. तो इस हवाले से एक अच्छी आप जो है वो उम्मीद रखें कि मुज़ाकरात की मेज भी सेट होगी. नहीं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के कहने पे अगर ये नेवल ब्लॉकेड हट जाता है तो फिर ये है कि वो हॉर्मुज़ का मामला भी सॉल्व हो जाएगा. इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ
دنیا کے بڑے پلیئرز ہم آواز ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ ہمارے ساتھ وہ ہم آواز ہیں, تو یہ صرف پاکستان کی آواز نہیں ہے, یہ اب دنیا کی آواز ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچ چکی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا عمل کرتے ہیں, لیکن جو بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جو کہ انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو بھی کی, اس کے بعد تو کافی مثبت چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جب تک اگلا سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آ جاتا. جی چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی اشفاق صاحب, یہ بات 3 چیزیں تو پہلے واضح ہو گئی ہیں. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے مسلح افواج, انہوں نے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ پیدا کی, جو فریق ہے ان کا اعتماد حاصل کیا, جو مذاکرات کے لیے پری ریکوزٹ ہوتا ہے, اور دوسری دفعہ پاکستان کی سلیکشن ایز اے وینیو فار دی نیگوشیشن, یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری, اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا میں امن ہوتا ہے اور اکانومی جو ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ, اور جو پاکستان کے لیے اپرچونٹیز ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے اور ایلس ویئر سے لوگ ڈالروں کی, پاؤنڈز کی اور یورو کی اور دوسروں کی بوریاں لے کے آ کے کراچی میں اور ایلس ویئر میں پراپرٹیز خریدنے, کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو پاکستان کی قسمت بھی بدلنے کا دروازہ کھل سکتا ہے اگر اس کو آپ اندرونی سیاسی استحکام سے ساتھ جوڑ لیں. میں نے جو آپ سے پوچھا ہے کہ کیا پوائنٹس ہیں جن پر ایگریمنٹ ہونا ہے, اور اب کوئی ناکامی کی وجہ رہ گئی ہے, اور از اٹ اوور؟ میں ذرا چوہدری صاحب جی دیکھیں چوہدری صاحب, انیشلی جو پہلا کام ابھی ہونے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ امید ہے جس کی وہ ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ جو پہلی سیز فائر ہے 21 اپریل کو ختم ہونی ہے 2 ہفتوں کی, تو پہلا کام تو اناؤنسمنٹ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے یہ ہو جائے گا, یہ سیز فائر کنٹینیو کرے گی کل کا ایکسٹینشن اس کی. ہاں, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ آپ نے بات صحیح کی کہ ان کے اگلے ٹویٹ تک پہلے بیان کے اوپر اگر اعتبار کریں تو وہ کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران, آج کے دن, کیونکہ ابھی صبح ہوئی ہے امریکہ کے اندر, کہ آج کے دن یہ دستخط ہو جائیں گے, تو اچھی بات ہے. تہران پاس ہی ہے, آرام سے ہم آ جائیں گے. ہمارے ایرانی بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر جے ڈی وینس بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگلے چند گھنٹوں میں آ رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہم دونوں کا وہ ملاقات کروا دیں گے. چوہدری صاحب کا سوال کہ انیشلی ہونا کیا ہے, دیکھیں معاملات بہت پیچیدہ ہیں دونوں طرف سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک جیت چاہیے جو کہ وہ اپنی عوام کے سامنے رکھیں کہ میں نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں, اور یہ میرے پاس کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے, میں نے ایران کو ان کاموں کے اوپر مجبور کیا ہے. اسی طرح ایران کو بھی جو موجودہ حکومت ہے عوام کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے ساری اپنی قیادت کو جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی, ہلاکتیں ہوئیں, اس کے بعد 46,000 مقامات کے اوپر بومبنگ ہوئی, اور لیکن اس سب کے باوجود ہم نے جنگ لڑی اور جنگ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑی. تو ہم یہ جو جنگ ہم نے میدان عمل کے اندر ہم نے جیتی ہے, تو اس جنگ جو ہے جیتی ہوئی جنگ کو ہم جو ہے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہیں ہم نے دیا جس سے ہار جائیں, تو وہ بھی جا کے اپنی عوام کو ان کو دکھانے کے لیے بھی ایک سرٹیفکیٹ چاہیے. تو ظاہر ہے دونوں اطراف میں چیلنجز کافی زیادہ ہیں. تو چوہدری صاحب امیجیٹلی جس کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا ایم او یو ہو جائے, آپ نے ہرمز کھل جائے انکنڈیشنلی. ایران کا ایک کنٹرول ہمارے پاس ہی رہے گا لیکن ٹول نہیں لگے گا. اگری تو ڈس اگری. ہاں, ایران والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں وار آپریشنز نہیں دینے, ہم نے ٹول نہیں لگانے دینا, تو جو 20 ارب ڈالر جو ہمارا آپ نے فریز کیا ہوا ہے اس کو ان فریز کریں. کچھ کوئی سیکنڈری اور جو فرسٹ سیکنڈری ٹرمز ہیں وہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی لفٹ کریں. تو انیشلی سی بی ایم جو ہے آپ کو لو ہینگنگ فروٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, وہ جو نیچے پکا ہوا فروٹ. جی ہم سمجھ گئے اشارے کے بغیر. سر وہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہمارے لوگ سننے والے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ کے اوپر, تو وہ جو ہے جڑا لو ہینگنگ فروٹ جڑا فروٹ پک جاندا ہے وہ لٹک جاندا ہے تھلے. تو وہ ہے کہ دونوں پارٹیز نوں پائی جڑا فروٹ پکیا کھا لو, وہ جڑا اوتے سب تو اوتے ٹانی دے اوتے لگیا ہونا, تو پنجابی اس طرح ٹھیک نہیں آندی جڑی نہیں, وہ ایریا آف انٹرسٹ لگ رہا ہے مجھے. تو وہاں پر ہے, اس کو اگر آپ نے پکڑنا ہے اس کے لیے آپ کو سیڑھی لگانی پڑے گی. یو ہیو ٹو گو ایٹ دا ٹاپ, لائک اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب جو بڑے درختوں کے اوپر جانا پڑتا ہے تو پھر سیڑھی لگانی پڑتی ہے. تو وہ سیڑھیاں لگانے کے لیے پاکستان ماحول پرووائڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا بات خاور صاحب پتہ بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا مذاکرات کی میز پر آنا ایران کی فتح ہے. دیکھیں مذاکرات جاری تھے تو اٹیک ہوا, اور واپس اس پوزیشن پر اگر امریکہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے,
جو بھی وجہ ہے، چاہے پاکستان کی میڈیشن ہے، پاکستان کا ایک رول ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک یا کوارڈ یا جو بھی اس کے اوپر پریشر آ گئے ہیں، لیکن ایران کی ایک فتح ہو چکی ہے اس اعتبار سے کہ دوبارہ پھر مذاکرات کی میز پر آ کر امریکہ کو بیٹھنا پڑ گیا جہاں سے وہ اٹھا تھا اور جہاں سے اس نے یعنی حملہ کر دیا تھا. اچھا ایک چیز تو یہ دیکھ لیں، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اگر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ایران نہیں گرا. ایران میں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے $270 بلین کا نقصان ہو گیا. $296 بلین کا اگر وہ کہتے ہیں کہ تخمینہ لگا دی ہے نقصانات کا، تو امیجن کریں کتنا بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، کتنا بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. ایون دین یہ پھر بھی ایران کی فتح ہے کہ ایران جو ہے وہ آج بھی مضبوط ہے، قائم ہے، کھڑا. ایک چیز یہ ہے سیاسی اور فوجی دونوں اعتبار سے. اچھا ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، جی کھڑا ہوا، میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنگ سے پہلے ایک یہ تھا کہ ایک ڈیفرنسز پائے جا رہے تھے. وہ جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اب خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. وہ مفروضہ غلط ثابت ہوا. وہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد وہ ایک دوسرے سے بالکل قریب آ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ایران نے رسپونڈ کیا، اس سے پہلے مفروضے تھے کہ کیا ایران کھڑا رہ پائے گا، لیکن ایران نے 40 دن کی جنگ میں 2 فریقوں سے، یعنی کہ وہ مل کے حملہ ور ہوئے تھے. اور اسرائیل خود ایک طاقت ہے، امریکہ خود، تو انہوں نے ثابت کر دیا میں طاقتور ترین افواج کو. اور آپ نے کہا کہ جی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. اتنے عرصہ کرنے کے بعد انہوں نے F-15 سمیت آپ کے جو ہے وہ ساتھ میں C-130s اور پھر وہ لٹل برڈ اور اپاچیز اور وہ گرا دیے. میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں جو گین کرنا ہے وہ ٹرمپ نے صرف گین نہیں کرنا. جے ڈی وینس از کمنگ اگین، اور جے ڈی وینس 2028 کا فرنٹ رنر بھی ہے. تو پولیٹیکلی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے ان کے کیریئر کی. لوز ان کی کیریئر کی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے یہ. اور یہ پیس ٹاکس اگر جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں اور ایکچوئل کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اگر بعد میں جو ہے نا وہ فائنل ایگریمنٹ سائن کریں، چاہے ورلڈ لیڈرز آ جائیں اسلام آباد میں انشاءاللہ. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد کے اندر یہ ہمیں دن دیکھنے کو ملے کہ یہاں پر ورلڈ لیڈرز آئیں اور اس جنگ بندی کے حوالے سے ایک سگنیچر ہو یہاں پر، تمام اور دنیا وٹنس کرے، اور پھر اسلام آباد اور پاکستان اور اسلام آباد اور پاکستان کا ذکر ہو رہا ہو. اور میں تو اس حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر کے جو میری بات ہوئی امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں. وہ پاکستان کی اس ترقی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جو سنا تھا، مطلب اپنے بچپن میں سنا تھا کہ بھٹو صاحب نے بڑا کمال کیا تھا ورلڈ لیڈرز کے ساتھ وہ پاکستان جو ہے نا وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر ویزیبل تھا. کہتے ہیں یہ تو اس کو بھی کراس کر گیا الحمدللہ. اچھا ایک یہاں پر ایک خبر ذرا وہ اپنے ناظرین کو بھی دے دیں کہ ابھی عباس عراقچی صاحب سے اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے اور یہ اس کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے ایرانینز کو بھی یہ چیز سمجھانے کی اور ان کو منانے کی ہمارے بھائی ہیں کہ آپ آئیں گے، مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو معاملات حل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور ایرانی ہمیشہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، جس طرح سے آپ نے گزشتہ بار بھی دیکھا کہ وہ ایک بڑا مطلب 71 ممبر کا ڈیلیگیشن تھا. اچھا یہ جو چیز انہوں نے بات کی ہے بیفور یو موو فارورڈ، ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے جو گین کرنا ہم جو بات کرتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ابھی نہیں ہو رہی، سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جاتی ہیں تو 5 سے 10 ارب ڈالر کی وہ ہے. پھر اس کے بعد میسو انرجی ریلیف اگر گیس پائپ لائن بن جاتی ہے، سستا آئل اس بنیاد پہ کہ حسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ پتہ کہ قیمتیں بڑھ بھی سکتی ہیں اگر پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فریٹ چارجز ہمیں کم پڑیں گے اور بہترین کوالٹی کا آئل بھی مل سکتا ہے. جلدی آ جائے گا نا نیکسٹ انویسٹمنٹس الگ بھی، پیٹرو کیمیکلز میں، کیمیکلز میں، انڈسٹریز کے لیے سستا سامان. دیر از اے لاٹ دیٹ کین ہیپن. یو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ؟ تو کتنا گین پاکستان کر سکتا ہے؟ پاکستان کی مخلصانہ جو ایک برادرانہ کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں. تو دیکھیں پاکستان کے لیے میرے خیال میں انشاءاللہ یہ مذاکراتی عمل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور امریکہ اس بات پہ ایگری ہو جاتا ہے کہ سینکشنز جو ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ایک پائپ لائن جو ایران نے تو اپنی طرف بچھائی ہوئی ہے نا، ہمیں آگے بڑھانا ہے. تو یاد ہوگا کہ انیشل جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر وہ اس ایگریمنٹ کو ایران جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں لے جائے تو پتہ نہیں 6-8 ارب آلریڈی گیا ہے جی. کیس از آلریڈی ان آئی سی جے. ہماری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے واپس لے لیا تھا. سو وہ اگر ہو جائے گا تو وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری بجلی پیدا ہوتی ہے اب ظاہر امپورٹڈ آئل کے اوپر، گیس مہنگا پڑتا ہے. سو وہ اگر ہمیں یہاں سے ہمسائے سے ملنا شروع ہو جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایرانین آئل جو کوالٹی ہے اس ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ اور سیکنڈ لارجسٹ ذخائر ہیں دنیا کے ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے. تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اور ایک چیز میں ایڈ کروں کہ وہ جو ان کے جو آپ کے گیس پہ چلنے والے پاور پلانٹس ہیں وہ سسٹینیبل ان کو گیس پرووائڈ کی جا سکے گی فار ڈیکیڈز. تو وہ بھی ایک بڑا سرکولر ڈیٹ کے لیے. جب دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ جو آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں
وہ ہمارے ایکسیس ہماری کو ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کے بڑی ہماری کامیابی اور بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا نمبر 1 دیکھیں اب مسئلہ جو میں آپ کے جو پہلے سوال پہ جاؤں گا, امریکہ کو کیا چاہیے. امریکہ کا اس وقت بہت زیادہ چیز جو ہے نا وہ چیزیں ایٹ سٹیک پہ جا چکی ہوئی ہیں اس خطے کے اندر. جی سی سی کنٹریز کے اندر اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی ہے, بلینز نہیں ٹریلینز, آپ کو پتا ہے اس بات کا. اس کا کیا بنے گا, وہ جو ایک سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرتا تھا اس کا کیا بنے گا, وہ جو بیسز وہاں پہ موجود تھے ان کا کیا بنے گا. آج ہی خبر آپ نے دیکھی یو اے ای کی طرف سے ریکویسٹ گئی کہ بھیا ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. سعودی عربیہ کی طرف سے جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس جو جنگ کا جتنی جلدی خاتمہ ہو سکتا ہے خاتمہ کریں, کیونکہ اگر یہ کنٹینیو کی اس جنگ نے تو پھر کسی کے ہاتھی کرنی پنجابی کہنے میں کسی کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. اور ایک لیکن یو اے جو بھی آفیشلز گئے تھے چائنا کے اندر, وہاں پر بھی ظاہر بات ہے چائنا کے پاس جب بھی کوئی ملک جاتا ہے تو وہ ٹریڈ کے لیے جاتا ہے, اور ٹریڈ کے لیے جاتا ہے تو یو اے کے پاس تو آفر کرنے کو ٹریڈ تو آئل ہی ہے جی, اور کیا وہ ٹریڈ کر رہے ہوں گے وہاں پر. تو وہاں پر جو انہوں نے بیسکلی وہاں پر جو ان کی بات چیت ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, تو وہ کیا ہے مطلب اس میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ یو اے کا ایک کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوا. اچھا اب بات سمجھیں یو اے کا دوبارہ پھر چائنا کے دورے کے بعد پھر ان کا ایران کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے, تو سم ہاؤ کسی طریقے سے شاید کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ ہم مکمل طور پر کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. اچھا ایک چیز یہ اگر میں کمپلیٹ کر لیتا تو زیادہ بہتر انداز سے حسن کو سمجھ آ جاتی اور آپ اس کے اوپر مزید اچھا تبصرہ کر لیتے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو ایک آئسز آف انویسٹمنٹ یہ جو مڈل ایسٹ بنا تھا, ساری دنیا کا پیسہ وہاں پہ انویسٹ ہو رہا تھا. جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلا جو وزٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے دوسرے الیکشن کے بعد کیا تھا وہ کن ممالک کیا تھا, سعودی عربیہ, قطر اور یو اے ای. وہاں پہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے, وہاں پہ جو ڈیٹا سینٹرز بننے تھے, اور وہ کتنے بڑے بننے تھے, ٹریلینز آف ڈالرز کی بن جاتی ہے انویسٹمنٹس. میں وہ عرض کر رہا ہوں. سو وہ جو ہے وہ جو سارا تاثر, وہ جو سیکیورٹی تھی اس کو بہت بڑا ڈنٹ پہنچ گیا. اگر اشفاق ستی صاحب نے کو $10 ملین لگانے انویسٹ کرنے یو اے کے اندر, تو اس کا R&D ڈیولپمنٹ, وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بولے گا ستی صاحب یا گھمن صاحب یا چوئی صاحب, یہ تو خطہ تو انڈر کرائسس رہے گا. کل کو کسی بھی موقع کے اوپر ایران یہ کر سکتا ہے, کسی موقع کے اوپر امریکہ اسرائیل یہ کر سکتا ہے, تو اس کا کیا کون گارنٹی دے گا. لہٰذا امریکہ کو اس جنگ سے نہ صرف نکلنا ہے اور اس انداز سے نکلنا ہے تاکہ یہ جو سارے جن مفادات کو یہ یہاں پہ جو ہرٹ ہوئے ہیں, جن کو نقصان پہنچا ہے, وہ سیکیور ہوں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایران کو ایک آنریبل جو ایگزٹ دیں. یس ٹھیک ہے, اور ظاہر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی. جنگ ایران نے شروع نہیں کی تھی. ایران نیوکلیئر ڈیل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ آپ کو دینے کے لیے تیار تھے, آپ نے جنگ شروع کر دی. یہ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 300 سال میں جنگیں کس نے کس پہ مسلط کس نے کس کے اوپر مسلط کیا. لہٰذا پریشر اس وقت امریکہ کے اوپر ہے, اور امریکہ کو اب دیکھنا ہے کہ اس نے جہاں پہ زیادتیاں کی ان کا ازالہ کرنا ہے, اور امید یہی ہے کہ وہ کرے گا. یہ جس طرح سے گھمن صاحب نے حوالہ دیا نا کہ ٹرمپ صاحب نے کیسا دورہ کیا تھا یو اے کا, وہاں سے انویسٹمنٹس اپنی جگہ, سعودی عربیہ کا, ساتھ ہی ساتھ پھر قطر کا, جہاں سے انہیں ایک بڑا چمچماتا ہوا جہاز بھی ملا تھا, لیکن اس کے باوجود جب حماس کا وفد وہاں پر تھا تو وداؤٹ اینی پرووکیشن جا کے اسرائیل نے ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر حملہ کیا, اور امریکہ اسے روک بھی نہیں پایا. تو یہ ایک بڑا اس وقت دیٹ واز دا فرسٹ سائن. اور اس کے بعد اب جو ریسٹ ہوا, تو یہ جی سی سی کنٹریز نے ان کو کیا ریئلائزیشن آپ کی نظر میں آئی ہوگی سارے یہ جو جنگ کے بعد؟ انہوں نے بھی تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے نا کہ کریے تو کی کریے. نہیں تو انہوں نے سوچ لیا نا کہ ہم نے ایران کے خلاف جنگ میں پارٹی نہیں بننا, ہم نے اسرائیل کی کسی بات پہ نہیں آنا, کیونکہ انہوں نے جو یہ ایشورنسز جس کو بھی دی تھی ان کی 100% وائلیشن کی ہے. اور نمبر 3, امریکہ از آف نو یوز. ہم میں جہاں تک یہاں علاقے کی اسٹیبلٹی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, دے ہیو ڈچڈ اس. ان کی وجہ سے ہمارے تمام لوگ بھاگ رہے ہیں, انویسٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے امریکہ کو انویسٹمنٹ کیا دینی ہے, ہمارا تو اپنا بٹا بٹوا دیا اس جنگ نے. ہمیں تو اپنا امن اور شانتی کا معاہدہ جو ہے ایران سے اور باقی ملکوں سے کرنا ہے. ہم نے کسی کے بہکاوے میں مت آئے, ہم نہیں آتے اب. تو یہ تو دنیا ہی بدل گئی ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس وار
दिस इज ए न्यू वर्ल्ड. ये जो पहले वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था ना, जी जी, दिस इज ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन डेवलपिंग, जिसका मतलब ये है कि यू विल हैव टू ट्रीट अदर पार्टीज एज इक्वल्स. आप डोंस दा आंधली से और जरा वो पंजाबी च कह जड़ी काटी पाई साजे ना मिडल ईस्ट उत्ते सिक्योरिटी दे नां ते वो उन्होंने बहरा है, क्या नाम है उसमें, हुरमज में, आपने हुरमज में फेंक दिए. फेंक दिए. नहीं तो उसको अटलांटिक ओशन की बात कर ले, रेड सी की बात कर ले. मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी हुई है. हमारे वाले में फेंक दिया है. जी 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 साहब. अच्छा, मैं अब जरा आ जाता हूँ हसन साहब जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब हम जब तक एक मुआहदा हो नहीं जाता उसके जो ज्यादा रिपरकशंस हैं उसके बाद सामने आएंगे. लेकिन 2-3 चीजें आ चुकी हैं. मुआहदा होता है तो क्या होता है, निटी ग्रिटी एंड में भी आपको पता है ड्राफ्ट चेंज होते रहते हैं. ईरान, इस्लामी जमहूरिया ईरान एक बड़ा फरीक मौजूद है, कोई पसंद करे या ना करे. ठीक है, आप कहते रहे उनको $300 बिलियन का, उनको $75,000 मिलियन का या कितने आ गया, इट मेक्स नो डिफरेंस. वो कहते जो तुमने करना करते रहो, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है. अमेरिका को भी रियलाइज हो गया है और मेरा ख्याल है इजराइल को इससे कहीं ज्यादा हो गया है. ठीक है, जब ये मुआहदा हो जाएगा हम बातचीत करेंगे और आपको और हमको इत्तेफाक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का रोल एज ए बिग मेजर प्लेयर in the region and on the international horizon वो establish हो चुका है. ऐसे whether one likes it or doesn't like it. चलें जी, we'll take a break here यहाँ पर, के बाद हाजिर होते हैं जी. Stay with us. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम. अच्छा, यहाँ पर जनाब शी जिनपिंग साहब जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उनकी गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिक और सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान सऊद से, और उसके अंदर जनाब उन्होंने कहा है कि नॉर्मल पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज सर्व्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ रीजनल कंट्रीज एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एडिंग दैट चाइना सपोर्ट्स रीजनल कंट्रीज इन बिल्डिंग अ कॉमन होम मार्क्ड बाय गुड नेबरलीनेस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, मास्टरिंग देयर ओन फ्यूचर एंड डेस्टिनी and promoting long-term peace and stability in the region. अच्छा, ये इसलिए ये इसको हम अगर कनेक्ट करें इससे पहले जो उनकी बात थी, उन्होंने बेसिकली जो प्रोपोजिशंस दी थी और उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, द गल्फ स्टेट्स एंड मिडिल ईस्ट आर क्लोज नेबर्स दैट कैन नॉट मूव अवे. यानी कि बताया था कि भाई आप लोग एक दूसरे से, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, हमसाए तब्दील नहीं हो सकते. So it's important to support the Gulf states in improving their ties, work to build a common, comprehensive, cooperative and sustainable security architecture. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका नुक्ता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का कि भाई आप एक हमसाया तब्दील नहीं हो सकते, तो आप मिलके आपस में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढें जिसके ऊपर आगे बढ़ सकें. चाइना जो इसके अंदर साइलेंटली रोल प्ले कर रहा है, और जाहिर है कि अब तो साइलेंट नहीं रहा है, लेकिन तो वो मतलब पब्लिकली फोन कर रही है, एंडोर्स कर रहा है. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इनको रियलाइज कराना कि भाई आप देखें, ये तो बात वो है जो कि प्रेस रिलीज में आई है. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उसमें तो और भी बहुत सी बातें होती हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जाता. उसमें मैसेजिंग होती है, उसमें मुमकिन है कि एमबीएस के बेइंतहा अच्छे ताल्लुकात है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, फ्रैंकनेस है. उन्हें चाइना की जानिब से कहा गया हो कि ये कम्युनिकेट किया जाए कि ये जो आपका ब्लॉकेड है इसको खत्म करें और ये मामलात हल करें, और यही सिक्योरिटी वाली जो बात है, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके, इनको हटा के अपना एक कॉमन, और यही चीज जो है वहां पर जो है वो इन प्लेस कर दी जाए कि हम आपस में बैठकर मामलात को बातचीत के जरिए जो है अपना एक मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेते हैं, और जिसके ऊपर एग्रीमेंट तमाम का अगर होगा तो बस ठीक है, फिर एक सबका बेनिफिट है ना उसके अंदर. सबका. लेकिन अब इसमें एक चीज जो समझने वाली है, वो क्या? वो समझने वाली ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान के अंदर, देखिए आप ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन चल रही है. ईरान के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है. ईरान के अंदर IRGC का एक मौकफ है, उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है उनका एक और मौकफ है, हार्ड लाइनर है, सॉफ्ट लाइनर है, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं. देखना यह है कि अभी जब इस्लामाबाद में वो पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो मामलात को वहां से आगे कहां से शुरू करते हैं, और ये बातचीत जो है वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान शो करता है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, ईरान की जानिब से बहुत से औकात में ऐसा होता है कि वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड से आगे हटते नहीं है, क्योंकि उनके वो उस बात को इस्टेब्लिश भी कर रहे होते हैं मुज़ाकरात के अंदर कि हमारा जो मौक़िफ़ है
وہ اصولی طور پر درست ہے. اب بات سمجھیں, لیکن یہاں پر جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ اصول بھی آپ کے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پرنسپلی آپ درست ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. لیکن ایرانینز کی جب اس قسم کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو, پھر وہاں پر آ جاتی ہے ایرانین ایگو, اور پھر اٹس سیکنڈ ٹو نن, اور دوسری طرف آ جاتی ہے نیگوشیٹنگ. حسن ایوب صاحب, ابھی فیلڈ مارشل صاحب نے بھی جو ایران کا دورہ کیا تو اس کی ریزن ایک تو یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو گیپس ہیں یا جو ایک برج کرنے کے لیے, لیکن ابھی بھی مذاکرات ہونے ہیں. جو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں نا کہ جی معاملات طے ہیں تو خالی آگے ڈرافٹ سائن ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے, نو, یہ پراپر مذاکرات ہونے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, جو دنیا سمجھ رہی ہے نا کہ جناب معاملات طے ہو گئے ہیں, وائس پریزیڈنٹ آ رہا ہے, وہاں سے اگر ایرانی بھی آ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, پہلے بھی یہی لگ رہا تھا بیک اینڈ کے اوپر اور چیز ہو جائے گی. نو, ایسی بات نہیں ہے. بڑی یہ سنجیدہ معاملہ ہے, یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, اور دنیا کا امن ان مذاکرات سے وابستہ ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور دونوں کو یعنی دانش مندی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی توفیق. اچھا, اس کے اوپر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بیسیکلی چاہ رہا تھا وہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پلیز کریں. پچھلے 25-27 سال سے میڈیا میں, اور اس سے پہلے میں نے پڑھائی بھی IR کے اندر ہوئی, جو ایران کی طرف سے کسی ایشو کے اوپر JCPOA ہو, اس سے پہلے جتنے انہوں نے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کیے, ایران کی طرف سے کبھی اس کی وائلیشن نہیں کی گئی, کبھی نہیں کی آن دا ریکارڈ. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے 2018 کی رپورٹ, میں کل ان کا بلنکن ہے, ٹونی بلنکن, فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن, وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑی جو بیانہ غلطی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر نہیں سکتے کہ ایران جو سب کچھ ٹیبل پہ مان رہا ہے, ٹیبل پہ ساری چیزیں ایگری کر چکا ہوا تھا, ہم نے اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی, اور اس کا خمیازہ امریکہ کو آنے والی دہائیوں تک بھگتنا پڑے گا. یہ فرید زکریا کو ان کا جو GPS پروگرام ہے اس ہفتے اس نے انٹرویو دیا. نمبر 1. نمبر 2, اب بات کر لیتے ہیں کہ ایرانینز اپنے پرنسپل سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایرانینز کا پرنسپل ایٹ دس پوائنٹ کیا ہے, جسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کا اتنا بری طرح اعتماد پامال کیا گیا, اعتماد توڑا گیا. وہ بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ حملہ کر لیتے ہیں, وہ بات چیت کرنے آتے ہیں, پھر آپ حملہ کر لیتے ہیں. وہ آپ نے ہرمز کھولتے ہیں تو آپ آگے اس کو بلاکیڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سب کے ساتھ اب جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ساری دنیا ایران کے موقف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, تو امریکہ کو اس کے اوپر جو ہے بات سننی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ جو ہے MBS چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, UAE والے چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اب امریکہ کی طرف سے کیوں یہ سارے کا سارا جھکاؤ دوسری طرف چلا گیا ہے؟ کیونکہ امریکہ زیادتی کر ہے سارے معاملے کے اندر. And they are unpredictable. ایگریسر ہے نا, ایگریسر ہے. Not just they are aggressor, but they are unpredictable. اچھا, so coming to your original question کہ اب جو ہے ایک سیکیورٹی پیراڈائم جو چائنا کی طرف پیش سے کر رہا ہے, دیکھیں حقیقت پسندانہ اس کے اوپر تبصرہ یہ ہے کہ اگر ہماری یہ وش ہے کہ آئندہ 6 مہینوں کے دوران امریکہ گر جائے گا ایز اے سپر پاور, نہیں گرے گا, آئندہ سال کے اندر گرے گا, یا ہم یہ کہیں کہ آئندہ مہینے 2 مہینوں کے اندر سارے GCC کنٹریز جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ توڑ دیں گے اور چائنا کے ساتھ کر لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بڑا کمپلیکس کمبرسم پروسیس ہے. بٹ یس, اس جنگ شروع کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کی اسرائیل کی بات میں آ کے, نیتن یاہو کی باتوں میں آ کے امریکہ کے مفادات کو پوری دنیا میں بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے. لیکن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ فرسٹریشن, ان کے بیانات صبح اور دوپہر اور شام کو, یہ اس فرسٹریشن کو یہ شو خاور صاحب کا جو آرگومنٹ ہے, چوہدری صاحب کا آرگومنٹ ہے, بڑا مختلف آ گیا نا. اب خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب دنیا ویسی کی ویسی رہے گی, تبدیلی بھی آئے گی تو آہستہ آہستہ آئے گی. چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ کے فوری بعد دنیا بدل جائے گی. نہیں, وہ اس اعتبار سے وہ صرف بدلے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل جائے گی. اب یہ دیکھیں نا, میں تو زیادہ خاور صاحب کی جو مجھے بات ہے وہ زیادہ ٹرمپ صاحب نے, اٹس اے گریجول پروسیس, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن اڈوں میں کبھی GCC کنٹریز میں یہ کہیں پر بھی تھے جہاں پر ان کے ڈگنیٹریز تک کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی, وہاں تک ایرانی میزائل پہنچے. یو نو وٹ آئی مین, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو چینج. انہیں جو ایک متھ تھی وہ دیٹ ہیز بین شیٹرڈ. اچھا, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بیان سامنے نہ آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے فاکس نیوز سے گفتگو تھی, ابھی ایک ٹروتھ سوشل پر ان کا بیان سامنے آئے. سنیے, پہلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسرائیل نیور ٹاکڈ می انٹو دا وار ود ایران. تسی ہنس رہے ہو, I'm being very serious. بات کر رہے تھے, میں آپ کیا کہہ رہے ہیں یار, مطلب اسرائیل نیور ٹاکڈ می انٹو دا وار ود ایران. پوری سنجیدگی کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے, The results of October 7th added to my lifelong opinion that Iran can never have a nuclear weapon.
Did I watch and read the fake news pundits and polls in total disbelief? 90% of what they say are lies and made up stories. And the polls are rigged, much as the 2020 presidential election was rigged. Just like the results in Venezuela, which the media doesn't like talking about, the results in Iran will be amazing. And if Iran's new leaders regime change, फिर सुनो तुसी. And if the Iran's new leaders regime change are smart, Iran can have a great and prosperous future. President Donald J. Trump, जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये तो कहते हैं हुजूर वाला कि एक तो ये है कि इजराइल नेवर टॉक्ड मी इनटू द वॉर विद ईरान, पहले इस पे तबसरा. दूसरा ये है कि ईरान के अगर नए रहनुमा यानी कि जो रजीम चेंज के बाद हैं, यानी कि खामनाई साहब के बाद उनके साहबजादे बन गए, वही बल्कि उससे ज़्यादा सख्तगीर मौक़िफ़ वाले IRGC वाले, दे आर इन कंट्रोल, और वो कह रहे हैं कि जी रजीम चेंज हो गया. योर थॉट्स ऑन दैट सर? बात यह है कि पहली तो वो जो खावर घुमन साहब कह रहे हैं ना कि कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, भाई हमें तो कोई जल्दी नहीं है. हाँ जी, अमेरिका को और ट्रंप को बड़ी जल्दी है अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस खत्म करने की. उन्होंने जो वाकयात किए उसके नतीजे में वी आर जंपिंग टू दिस कंक्लूजन. ये पहले आज से कब मैंने कहा था कि अब मिडिल ईस्ट के एक नई दुनिया है, यूरोप उसको छोड़ गया, अब मिडिल ईस्ट उसको शक की नजर से देख रहा है. ईरान ने उनको वो कोने में लगा दिया है कि अब रूस और चाइना जो है उनके बगैर, उनकी गारंटियों के बगैर आगे काम बढ़ नहीं रहा. आप अजीब बातें कर रहे हैं. और मैं कहता हूं एक दफा ये जंग बंदी के बाद जंग के खात्मे का ऐलान हो, देन वी विल टॉक मोर अबाउट इट कि ईरान ने क्या खोया और क्या पाया, और ट्रंप और इजराइल कहां था गहराइयों में गिर गए. जस्ट वेट. और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा अचीवमेंट मैंने कहा, बड़ी तवक्का है कि जो ईरान अमेरिका जंग में पार्टी ना बन के आज जो मकाम हासिल किया, उसकी वजह यह है कि यू रिफ्यूज टू यहाँ आके हम उस मुल्क के साथ करते हैं. ओ भाई ना करो इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क ना करो. जो बैलेंस पावर पाकिस्तान ने शो की है ना, मैं कहता हैट्स ऑफ टू. आप उससे दूर रहें. यही वजह है आज आपको उसका डिविडेंड मिल रहा है. इंशाल्लाह. मजीद कोई बात समझ लगी मेरी? या वो नहीं मैंने समझ आ गई है जोई साहब. मैं किसी भी इस तरह की मैं आपकी मुखलिसाना और बरादराना मजम्मत करते हुए ब्रेक की तरफ जाता हूँ. ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद नाज़रीन इकराम प्रोग्राम में खैर मकदम जनाब हसन अयूब खान साहब. असल चीज ये है बात ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਸਨ ਅਯੂਬ ਤੇ ਬਾਤ ਚਲੇ जाना. मैं एक सवाल का जवाब यार मेरी बात सुने मतलब, लेकिन वो जो आपने ट्वीट पढ़ा ना उसका सदर डोनाल्ड जे ट्रम्प का एक तो बड़ा जोर से जो है ना कमेंट आया है, तो मैंने तजिया आया है, तो चलो बाकर कालिबाफ की वो जो स्टेटमेंट दिखा दे, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक ही रात में प्रेसिडेंट ट्रम्प 7 झूठ बोले. 7 जो बयानात दिए, सातों के सातों झूठ हैं. हम वो चले वो भी कह रहे हैं कि बाकर कालिबाफ जो हैं वो एक साइड की स्टोरी सुना रहे हैं. अब जब जेडी वैंस जब यहाँ से जहाज पे बैठ के वापस गए, जेडी वैंस ने खुद बताया और बीबी नेतन्याहू ने खुद बोला कि जी 1 मिनट की उन्होंने मुझे सारी खबर दी. ये देख लें, ये देखें जी. The president of the United States made 7 claims in 1 hour. इसको भी छोड़, all of 7 which were false. इसको भी छोड़े. बड़े झूठ है. बीबी नेतन्याहू बोल रहा है, जेडी वैंस बोल रहा है कि they were continuously in conversation. सारा conversation. और अब प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर ये कह रहे हैं कि इजराइल नहीं लेके गया हमें जंग में, वो 7 फरवरी वाली जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी ना, है जॉन कैरी हो, एंटोनी वो जो है एंटनी ब्लिंकन हो, CIA का चीफ साबिक एक्स, हर कोई ये कह रहा है कि भैया ईरान आपको जो है ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत आपने इजराइल की वजह से की है. इजराइल ने, हिलरी क्लिंटन ने कहा. अच्छा खबर साहब कह रहे थे कि मार्को रूबियो सब आ रहे हैं. मैं भी उस दिन मतलब सोच रहा था, मैंने कहा देखो आप देखा कि हाँ मार्को रूबियो भी आ सकते हैं मुमकिन तौर पर. वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आ सकता है. आपने कहा था कि मार्को रूबियो आएंगे, शायद जेडी वैंस के साथ वो आएंगे. तो जब हम कह रहे थे कि सब उम्मीद कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के इम्कानात अभी भी रोशन है. इंशाल्लाह यहाँ पर अगर कंसेंसस हो जाता है तो फिर जेडी वैंस चले जाएंगे और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाएंगे. आपको मार्को रूबियो चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहिए? यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुझे वर्ल्ड लीडर्स चाहिए इस्लामाबाद के अंदर जो आकर ये एर्दोगान हो, जिसमें MBS हो, तमाम लोग आए और वो आकर ये जो है वो एक एग्रीमेंट हो
اور بیسکلی اس کو اسلام آباد ڈیکلریشن کا نام دیا جائے اور پھر وہ تاریخ میں جو ہے وہ رقم ہو جائے نہیں کہ اسلام آباد نے ورلڈ وار 3 کو جو شروع ہو چکی اس پہ میں چاہ رہا ہوں اس کہ کو آپ روکا. روشنی ڈالیں. حسن ایوب صاحب میرا سوال بنیادی یہی تھا واپس آ کے کہ جناب ساری بات ہو رہی ہے لیکن پاکستان نے خاور گھمن صاحب نے ایک پروگرام میں بڑا زبردست بات کہی تھی کہ ان سنگ ہیروز یعنی کہ جو پس پردہ کام کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کر رہے ہیں وائل at times we sleep and they are sleepless restless اور اس کے اندر ظاہر ہے فورن آفیسرز اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کے اندر رول ہے فیلڈ مارشل صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جس طرح کام کر رہے ہیں سردار صاحب جس طرح ہیئر لائن فریکچر کے ساتھ گئے اور وہ کر رہے ہیں کتنا سگنیفیکنس ہے اس رول کی جو پاکستان نے پلے کیا ہے اور اب ایک میجر پاور کے طور پر پاکستان بھی یہ تاریخی رول ہے یہ ہسٹری یہ گولڈن ورڈز میں لکھا جائے گا اور پاکستان نے الحمدللہ جو رول پلے کیا ہے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے ایسا رول کبھی کسی ملک نے دنیا میں پلے نہیں کیا یہ نئی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایریا وہ وار زون جہاں پر یعنی اس مطلب کوئی بھی ملک کا بندہ جو ہے وہ نہیں جائے گا اور یہ تو یعنی اپنا ملک بھی نہیں تھا اور چیف پھر بھی جو ہے نا وہ اگلے مورچوں پر نہیں جاتے ہوتے جب جنگیں بھی ہوتی ہیں نا تو جو چیف ہوتے ہیں نیول ہے آرمی کا ہے وہ پیچھے بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں فوج آگے لڑ رہی ہوتی ہے کل میں طلعت صاحب کو بھی سن رہا تھا تو یہ تو فیلڈ مارشل نے وہاں پر ایران میں جا کر جس طریقے سے ایک جرت کا بہادری کا مظاہرہ کیا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اور ایسی ڈپلومیسی دنیا نے نہیں دیکھی یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور یہ اب ایک نئی مثال بنی ہے جو کہ میں بھی مستقبل میں کو فالو بھی کرے اس کو لیکن اس کے لیے پھر شیر کا دل چاہیے اس کے لیے جگرا چاہیے اس کے لیے اللہ پر توکل چاہیے اس کے لیے ایمان چاہیے اور دل میں قرآن چاہیے تو یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آئی بلیو کہ ہر آدمی کے اندر ہونا یہ ممکن شاید جو ہے مشکل ہے ممکن تو ہے آج کل انڈینز نہیں کچھ بول رہے دے آر کوائٹ اس کے اوپر کافی زیادہ نا انٹرنیشنلی لکھا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک جو دنیا کو اپنا چوتھی بڑی معیشت اور اس وقت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک اور دنیا کی ایسی منڈی جو دنیا کی ہر بڑی جو کمپنی ہے جو چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں وہ بیکاز آف دس یہ جو کرائسس ہوا ہے اور اس میں اس کرائسس کی وجہ سے پاکستان جس طرح مرج کیا ہے بالکل جو ہے انڈیا سائیڈ لائن ہو گیا ہے اور کرائسس ہمیشہ ساتھ میں اپرچونیٹیز لے کے آتی ہیں اور عقل مند لوگ عقل مند قومیں عقل مند جو ہیں ریاستیں اس طرح کی اپرچونیٹیز کو گریب کرتی ہیں اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے گارڈڈ آپٹیمزم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کے بیڑا اٹھایا ہے کیا بات ہے سو اس کو دنیا خاموش ہو چکی تھی بالکل کوئی بندہ جو ہے وہ کر نہیں رہا تھا لگ رہا تھا کہ ابھی اٹیک ہوگا اور ایران کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیولائزیشن والا وہ مطلب تباہی بالکل چوہدری صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مختصراً ذرا کہ اب جو آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ اسرائیلی انفلوئنس کے بغیر ہوں گے اور امریکن انٹرسٹ میں ہوں گے وہ اسرائیل زیادہ کین ہے مذاکرات کر کے کوئی معاہدہ کرایا جائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپالر ہے وہ روک رہے انہوں نے تو پہلے دہائی دینی شروع کر دی تھی ٹرمپ کو اس کو بہانہ بنا کے ختم کرو اور آخری اور اہم بات جو لوگ بھی آپ کو یہ مشورے دے رہے تھے کہ ایران کے خلاف مہم شروع کر دو ان کو چاہیے کہ ذرا تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں چلیں جی بہت شکریہ جی اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ ناصر